بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الحادی عشر فی خلق التواضع و ذم الکبر. 46 نمبر سبق اس میں ہم آج تواضع اور تکبر کے متعلق وضاحت کرنے جا رہے ہیں. تواضع کا معنی ہے اردو میں عاجزی کرنا، مسکنت کرنا، خود کو دوسرے انسانوں سے بڑا نہ سمجھنا. المسلم یتواضع فی غیر مذلہ ولا مہانہ. مسلمان عجزی کرتا ہے لیکن خود کو ذلیل اور سبک نہیں بناتا. والتواضع من اخلاقه المثالیہ و صفاته العالیہ. تواضع اس کی کیا ہوتی ہے؟ ایک مثالی صفت ہوتی ہے. کمان الکبر لیس له ولا ينبغي لمثله. جیسے کہ کبر اس کے لیے جائز نہیں. اذ المسلم یتواضع لیرتفع ولا يتکبر لئلا يخفض. مسلمان عجزی اس لیے کرتے کہ بلندی پائے اور بلندی نہیں کرتا تاکہ نیچے نہ ہو جائے. سنت اللہ جاریہ فی رفع المتواضعین له وضع المتکبرین. اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ متواضعین کو اونچا کرتا ہے، متکبرین کو نیچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صدقے سے مال بڑھتا ہے اور عفو کرنے سے، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، اور تواضع کرنے سے انسان کی رفعت ہو جاتی ہے. اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ دنیا کی کوئی چیز بھی جب زیادہ اونچی ہو جائے تو اس کو گرا دیتے ہیں. تیسری حدیث کی قیامت کے دن متکبرین لوگوں کو جمع کیا جائے گا امثال الذر فی صور الدجال، کہ چیونٹی کی طرح ہوں گے. ذلت ہر طرف سے چھائی ہوئی ہوگی. جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے. ادھر ایک جیل سجن جہنم میں، اس کا نام بولس ہے. وہاں پر سخت ترین آگ ان پر مسلط ہوگی، اور جہنم کے لوگوں کی جو پیپ ہوگی خون ہوگا اور گند، اس سے ایک ملبہ بنا کے، ایک مائی بنا کے ان کو پلایا جائے گا، جس کو طوینۃ الخبال، ردغۃ الخبال کہتے ہیں. والمسلم عندما يصغي بأذنه وقلبه إلى مثل هذه الأخبار الصادقة من كلام الله وكلام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان جب اس طرح کی مثالیں اور باتیں سنتا ہے، یا حدیث وغیرہ پیغمبر علیہ السلام کی اللہ کی باتیں، تو ظاہر ہے نہ کہ وہ کیا کرے گا، خود کو روکے گا. کیف لا يتواضع ولا يكون له تواضع خلقا له. کیسے وہ تواضع نہیں کرے گا؟ ظاہر ہے کہ تواضع کرے گا، کبر سے بچے گا. اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کو خود فرماتے کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. مسلمانوں کے ساتھ ملنساری کے ساتھ رہیے. اور ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. زمین پر اتراتی ہوئی نہ چلو. اور اللہ کی بندوں کی اور اولیاء کی صفت ہے کہ یحبہم ویحبون اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. مسلمان جو اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں نا، وہ مسلمانوں کے لیے متواضع رہتے ہیں، کافروں کے لیے اوپر والے رہتے ہیں. کافروں کے لیے غلام نہیں بنتے، ان کے لیے نیچے نہیں بولتے. اور متواضعین کی جزا کیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، تو ان کے لیے آخرت ایک ٹھکانہ بنے گا، بہترین ٹھکانہ. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے ان اللہ خیل ان تواضعوا، تواضع کرو. تواضع کا کیا معنی ہے کہ لا یفخر احد علی احد، کوئی کسی پر فخر نہ کرے، لا گزاف نہ کرے. ولا یبغی احد علی احد، کوئی کسی پر سرکشی، سر چڑھاوا نہ کرے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی پیغمبر کو بھیجا ہے، کوئی بھی نبی الا رعى الغنم، انہوں نے بکریاں چرائی. پیغمبر علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے چرائی ہیں؟ فرمایا ہاں، کنت رعى علی قراريط اہل مکہ، مکہ کے لوگوں کے لیے چراتا تھا، کچھ قرات دیا کرتے تھے. پیغمبر علیہ السلام کی تواضع کا یہ حال تھا، وہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے بکری کے ایک کھر کی طرف بھی بلایا جائے تو میں اس کے پاس جاؤں گا، قبول کروں گا. یہ نہیں کہتا کہ بکری کی دستی تم نے پکائی ہے، مجھے تو پوری بکری چاہے. ایسا نہیں. تکبر کے متعلق پیغمبر سے نفرت دلاتی ہوئی فرمایا کہ جہنمی لوگ، بتا دوں آپ لوگوں کو، کل عتل، ہر وہ آدمی جو کیا ہو سخت مزاج اور جفا کرنے والا، جواز اور روکنے والا اور دینے والا نہ ہو، اس کو جواز کہتے ہیں. مستکبر، تکبر کرنے والا. 3 قسم کے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن رحم کی بات نہیں کریں گے، اور نہ ان کو عذاب سے صاف کریں گے، عذاب میں رہیں گے. شیخ زان، ایک وہ آدمی جو شادی شدہ ہو پھر بھی بدکاریاں کرے، اور عمر رسیدہ ہو بھی اس میں داخل ہے. نمبر 2 ملک کذاب، بادشاہ وہ بھی جھوٹا، اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت اور ڈر. وعائل مستکبر، تیسرا وہ غریب فقیر آدمی
جو تکبر کرے، جس کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ کیا تکبر کرے گا۔ من مظاہر التواضع، تواضع کے مظاہر کیا ہے، کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ تواضع کس طرح سے کی جاتی ہیں؟